اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب خان، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں معروف اسلامک اسکالر پروفیسر صدون خان صاحب ہری پور یونیورسٹی سے، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ احمد رضا صاحب معروف ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج اس ٹرانسمیشن کے لیے آپ تشریف لائے۔ سامعین عزیز وقار اور ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ روزہ اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس پہ پروفیسر صدون صاحب سے گفتگو ہماری ہوگی۔ اس سے قبل ہم آغاز میں چاہوں گا کہ صاحبزادہ احمد رضا صاحب حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ہر لحظہ ہر دم اللہ، 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 وہ خالق و مالک ارض و سما، وہ خالق و مالک ارض و سما، سب میں رہ کر بھی سب سے جدا وہ روزی رسا ہر عالم کا، وہ روزی رسا ہر عالم کا، دھڑکن دیتی ہے صدا، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، کلیوں کے تبسم میں وہ ہیں، کلیوں کے تبسم میں وہ ہیں، پھولوں کے تکلم میں وہ ہیں، بحروں کو انجم میں وہ ہیں، کلیوں کے تلاطم میں وہ ہیں، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ، ہر لحظہ ہر دم اللہ۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ احمد رضا صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ معزز ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امت پر فرض تھے۔ ہم پروفیسر صدون صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس چینل پہ، اور آج جو روزہ اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میرا کویسچن ہے پروفیسر صاحب سے کہ روزہ کیا ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ۔ روزے کا لفظی معنی ہے رکے رہنا، اپنے آپ کو کسی شے سے روکے رکھنا۔ اس کا مفہوم ہم ایسے بیان کریں گے کہ صبح طلوع شمس سے پہلے انسان اپنے آپ کو غروب شمس تک روک لے کھانے پینے کی چیزوں سے، اس کو عرف عام میں روزہ کہا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روزے کا مقصد محض اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھنا نہیں ہے۔ اس روزے کا مقصد یہ ہے بنیادی کہ انسان تقوی اختیار کرے، انسان اپنے رب کے ہاں پرہیزگار ہو جائے، تقوی اختیار کر لے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگوں کا روزہ انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے جو بنیادی چیز روزے کی ہے، ایک یہاں پہ جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا، فرمایا اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا مسلمانوں۔ اب ایمان دل کا اور اپنے خلوص کا نام ہے، دل کی کیفیت اور خلوص کا نام ہے کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور کس لیے فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب آقا علیہ السلام سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہود و نصارہ، حتیٰ کہ آپ کا بدھ مت کا جو مذہب ہے، آپ کا جو ہندوازم کا مذہب ہے، آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے مذاہب گزرے ہیں ان کے اندر بھی روزہ کسی نہ کسی صورت کے اندر ان کے اوپر لازم قرار دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے اندر ایام بید 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کا روزہ فرض قرار دیا گیا تھا۔ اسی طرح جو باقی امتیں ہیں، یہود و نصارہ کے ہاں روزہ رکھنے کے اپنے اپنے رواج تھے۔ بعض کے ہاں وہ آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایمان والو، تم سحری لازماً اختیار کیا کرو، یہ ہمارے روزے کو یہود و نصارہ کے روزے سے تفریق دلاتا ہے۔ کہ اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگ ایک سحری سے اگلی سحری تک روزہ رکھتے تھے، ان کے ہاں یہ معمول تھا۔ تو اس لیے یہ حکم آقا علیہ السلام نے جو اس امت کے لیے ارشاد فرمایا، جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، وہ روزے کا ہے کہ اے ایمان والو، اور یہ آپشن نہیں ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ فرض کی تعریف یہ ہے کہ جو فرض کا انکار کرتا ہے وہ اس کے اوپر کفر لازم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے کوئی یہ مہینہ جب پا لے تو اس کے اوپر یہ روزے رکھنا لازمی ہے، فلیصمہ، پس وہ چاہیے اسے کہ وہ روزے رکھے۔ اس لیے یہ جو روزے ہیں یہ تقوی کی اختیار کرنے کے لیے، تقوی اپنے اوپر لانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت اور مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیے گئے ہیں۔ پھر آگے اس کے اور احکامات بھی ہیں۔ ایک بنیادی سا فائدہ میں اس کا بیان کر کے کہ انسان بنیادی طور پہ فطری طور پہ لالچی ہے، اس کو جب کسی شے کے اندر فائدہ نظر آئے تو وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ اب اس روزے کا کتنا فائدہ ہے، اس بھوک رکھنے کا کتنا فائدہ ہے، آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے، آپ کے جگر کی، آپ کے معدے کی، جو کسی شے سے ٹھیک نہیں ہوتی، آپ بھوکا رہ کے دیکھو آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے کو 32 مرتبہ چبا چبا کے کھاؤ۔ وہ کس لیے؟ کہ جتنی مرتبہ ہم چبائیں گے اس چبانے سے ہمارے منہ کا جو بلغم ہے، تھوک ہے، وہ اس کھانے کے ساتھ نیچے جائے گا۔ اس کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ وہ ہمارے معدے کے اوپر ایک مرہم کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک یہ پچھلے دنوں ایک تحقیق سامنے آئی ہے، 2016-17 کی یہ تحقیق ہے، ایک جاپنیز سائنسدان ہے، اس نے ایک تحقیق دی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص
کوئی بھی جب بیماری ہے وہ انسان کے وجود کے اندر ہی اتنی اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اس صلاحیت سے ہی ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے. ڈیفنس سسٹم امیونٹی جو اس نے دو چیزیں خاص طور پہ اس نے کہا ہے کہ خاص طور پہ آپ کو جو کینسر ہوتا ہے اور جو ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز ٹائپ 2، اس نے کہا ہے کہ یہ آپ کی از حد درجہ یہ قابل علاج بیماری ہے. اور اس کا اس نے حل کیا بتایا ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو لگاتار 3 دن تک بھوکا رکھے، اور بھوک کے اندر وہ کھائے کیا کہ صرف اپنے آپ کو سروائیول موڈ پہ رکھے، کھجور کھا لی، پانی کا گلاس پی لیا، تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ تیسرے دن کے بعد اس کے وجود میں ایسے ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو جوانی کی طرف لوٹاتے ہیں. اور پھر آگے چل کے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کا معدہ ان بیماریوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور آپ دوبارہ جوانی کی طرف لوٹتے ہیں. اس لیے لیکن اس تحقیق کو منظر عام پہ اس کے اوپر اسے نوبل پرائز ملا ہے، لیکن منظر عام پہ نہیں لایا جاتا کہ اگر منظر عام پہ آ جائے تو جتنی آپ کی یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یہ اسی وقت بند ہو جائیں گی. لہٰذا اس روزے کی بہت ساری افادیت ہے، انسان کم سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ انسانوں مسلمانوں کے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے. روزے کے لیے کچھ عمر کی قید ہے؟ روزے کے لیے جو شرائط ہے، جو واجب ہونے کی شرط ہے، وہ 3 شرائط ہیں. پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، آپ کا مسلمان ہونا. دوسری بات بالغ ہونا، اور تیسری بات عاقل ہونا، عقل مند ہونا. اس کوئی بندہ اگر مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے، ایسے شخص کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے. مجنوں کے اوپر اور عمر سے کم، بلوغت کی عمر سے کم عمر والے بندے پہ روزہ رکھے تو ثواب ہے، لیکن اگر نہ رکھے تو اس کے بدلے اس سے اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا. نماز تراویح روزے کے لیے لازم ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. نماز تراویح سے پہلے میں ایک بات بیان کروں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک کا جو روزے کا معمولات تھے، ان معمولات میں سے چند چیزیں تھیں. سحری اور افطاری کرنا، اس کے بعد قیام اللیل تھا، تہجد کی نماز تھی، قرآن کی کثرت تھی، رمضان میں قرآن مجید ختم کرنا تھا، اور اس کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں کثرت صدقہ و خیرات تھا. روزہ کا اہتمام، کثرت زکوٰۃ و صدقات، تراویح، تہجد، قیام اللیل، اور کثرت تلاوت قرآن مجید تھا. اب اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. جو روزے کی فرضیت ہے وہ 3 چیزیں ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فمن شاہد منکم، کہ جو مہینہ رمضان کا پا لے بس اس کے اوپر روزہ جو صبح سے لے کے شام تک فرض ہوتا ہے، یہی دورانیہ ہے. اب جو نماز تراویح ہے یہ سنت میں سے آتا ہے، سنت عمل ہے. اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے اندر اس کا اہتمام بعض دفعہ فرمایا، بعض دفعہ اس کا اہتمام نہیں فرمایا. اب یہ جو ہمارے ہاں جماعت کے ساتھ تراویح کا 20 رکعت تراویح کا جو اہتمام جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ مراد رسول جناب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر، آپ ایک دفعہ تشریف لے کے گئے اور مغرب کے بعد افطار کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ، نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور لوگ کھیل رہے ہیں، اپنی گل غپیوں کے اندر اور شور و شرابہ کے اندر مصروف ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان لوگوں کو جمع کیا، اور مسجد نبوی کے اندر جب گئے آپ نے دیکھا کہ چند لوگ، تھوڑے لوگ، کوئی 3 لوگ، کوئی 5-7 لوگ اپنے اپنے امام کے پیچھے یہ اہتمام تراویح کر رہے ہیں. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جماعت کی صورت میں اس نماز تراویح کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ رائج پا گئی. نماز تراویح کا ایک الگ عبادت ہے، قیام اللیل ایک الگ عبادت ہے. اس کا روزے کی فرضیت یا روزے کے حکم کے ساتھ کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہے. اچھا، سحری کا جو وقت ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اذان کے دوران ہی کھانا پینا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے کہ اذان سے پہلے وہ اپنا روزہ جو ہے وہ اس کی نیت کر لیں؟
یاد رکھ لیں کہ جو سحری یا افطاری کی جاتی ہے اس کو اذان، کیونکہ اذان کا جو مغرب کا وقت ہے وہ مغرب داخل ہوتی ہے تو اذان دے دی جاتی ہے، یہی روزے کا بھی وقت بنتا ہے، اسی لیے ہم لوگ روزہ جو افطار ہے مغرب کی اذان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سحری کا اہتمام، یاد رکھ لیں جو اذان ہے وہ نماز کے لیے ہے نہ کہ روزے کے لیے ہے۔ اذان کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے نہ کہ روزے کے لیے ہے۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس وقت اذان دیتے ہیں وہ وقت وہی ہوتا ہے کہ جب صبح کا ختم ہو جاتی ہے، صبح صادق طلوع ہونے والی ہوتی ہے، اور افطار کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب غروب آفتاب ہوتا ہے، اس وقت ہم لوگ اذان دیتے ہیں تو اس وقت کے ساتھ ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بندہ یہ کہے کہ اذان کو بہانہ بنا کے کہ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں میں سحری کرتا رہوں گا، تو یہ بہانہ ایک تکیہ غلط بنیاد کے اوپر ہے، اس کا روزے کی سحری کے ساتھ اذان کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ہاں کیا ہے کہ روزہ سحری اس لیے کہی جاتی ہے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے، کہ جب وقت داخل ہوتا ہے اذان ہو جاتی ہے، اس لیے وقت سے پہلے آپ نے روزہ رکھنا ہے، سحری کا اہتمام اس اذان سے پہلے کرنا ہے۔ جی گفتگو ہماری جاری رہے گی، میں آگے بڑھوں گا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ صاحبزادہ احمد رضا صاحب، آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں ابھی؟ جی ابھی میں جو کلام پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے بلغ العلا بکمالہ، ماشاءاللہ جی، جو کہ ابھی جناب حضرت خالد حسنین خالد صاحب آپ نے پڑھا تھا، انہی کے انداز میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ درِ حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ آوے کرما والی جے او گھڑی،
میں مدینے گلی گلی آوے کرما والی جے او گھڑی پھر میں مدینے گلی گلی آوے کرما والی جے او گھڑی آوے کرما والی جے او گھڑی پھر میں مدینے گلی گلی کدوں ہووے گی ساڈی حاضری کدی ساڈی بھی ہووے حاضری کوئی ساڈے لئی بھی دعا کرے بالا غلولا بے کمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ جی، بہت ہی پیارے انداز سے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے صاحبزادہ احمد رضا صاحب۔ ہم پروفیسر صدون صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں جو اگلا کویسچن آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے روزہ مکروہ کیسے ہوگا؟ مکروہات روزہ کیا ہیں؟ اس بارے میں ذرا ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے احکامات جو ہیں ان کو ہم ترتیب کے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ روزہ سب سے پہلے ٹوٹتا کس شے سے ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزہ ٹوٹنے کے جو قضا ہے وہ تین چیزیں ہیں، یا تو آپ اس میں لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھیں گے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وَإِن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ آگے فرمایا کہ تمہارے اندر کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ کیا ہے، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے گا۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے، عذر بیان ہو گیا، یا کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، ان 2 وجوہات کی بنا پہ اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا، وہ غیر رمضان کے اندر اگلے روزوں کے چاند تک، رمضان کے چاند تک وہ اپنے جتنے روزے رہ گئے ان کے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، توڑ دے، تو اس کے لیے کیا ہے، یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ دوسری بات، اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، 60 غرباء اور مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ پھر اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے گا، 60 لگاتار خود روزے رکھے گا۔ روزے کیا ہوں گے، وہ لگاتار روزے ہوں گے، ان میں ناغہ نہیں آئے گا۔ اگر ناغہ آ جائے گا تو پھر سرے سے ایک سے اگلے 60 روزے پورے کرنے ہوں گے۔ یہ 3 وہ کام ہیں کہ اگر روزہ توڑنے یا روزہ چھوڑنے جان بوجھ کے بلا عذر شرعی عذر اگر آپ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر کیا ہوگی، اس کی قضا ہوگی۔ اب روزہ رکھ کے کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، یہ تو ہوا روزہ رکھا ہی نہ۔ روزہ رکھ کے کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، 2 کاموں سے، یا تو اپنا آپ روزہ رکھ کے جان بوجھ کے کھا لیں، اس سے آپ کا روزہ کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے کھا لیا اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا آپ نے جمع کر لیا میاں بیوی نے آپس میں تو اس سے آپ کا روزہ کیا ہوگا، روزے کی حالت میں اگر آپ نے کیا تو روزہ کیا ہوگا، آپ کا ٹوٹ جائے گا، پھر آپ کے اوپر وہی حکم لگے گا۔
جو قضا کا حکم ہے. ہاں اگر آپ کفارہ بھی دینا پڑے گا, قضا بھی دینا پڑے گا. ہاں اگر آپ نے روزہ اس کے علاوہ کچھ ایسا کام ہو گیا آپ سے جس سے آپ کا روزہ مفسد ہو گیا, مفسد کہتے ہیں کسی شے کے ثواب کے اندر کمی آنا, اس وہ کن کن وجہوں سے ہوتا ہے. آپ کے منہ کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی چنے کی مقدار کے برابر, آپ نے اس کو نگل لیا, آپ کو قے آ گئی منہ بھر کے, اس کے بعد آپ کو چھوٹی سی قے آئی, آپ نے اس کو واپس اندر لے لیا. جو مرسد ہے یہ مکروہ سے اس سے مراد ہے؟ مفسد اور چیز ہے. مفسد وہ ہے کہ آپ نے کام کیا لیکن اس کا اجر کم ہو گیا. اچھا, جن چیزوں سے آپ کا کام کرنے کا اجر کم ہو جاتا ہے وہ, اب ہم کہتے ہیں کسی کو فساد نہ کرو. فساد کیا ہوتا ہے؟ کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کام میں بھنگ نہ ڈالو. صحیح ہو. ٹھیک ہے, تو یہ مفسد کا حکم ہوگا کہ ہاں یہ کام ہو گیا, آپ کے منہ میں کوئی چیز چلی گئی چنے کے دانے کے برابر, اس کے بعد آپ نے کوئی شے قے آ گئی آپ کو, آپ کے دانتوں کے اندر خون نکلا مسوڑوں سے, کسی وجہ سے آپ نے اس کو لے لیا. اب اس حالت میں آپ کو کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا, وہ 60 روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, آپ کو ایک غلام آزاد نہیں کرنا پڑے گا, یا مساکین کو روزہ نہیں کھلانا پڑے گا. آپ کو کیا ہوگا؟ قضا ادا کرنی پڑے گی, ایک روزے کی قضا ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب یہ آگے آپ کے پاس مفسدات صوم کہ جس سے آپ کا روزہ مفسد ہو جاتا ہے. اب ہوتا ہے مکروہات صوم کہ جن سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, مکروہ ہو جاتا ہے. اب ان سے جیسے کسی شے کا ذائقہ چکھنا, کسی شے کا ذائقہ چکھنا, اس سے آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے متلی وغیرہ دل کے اندر ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں متلی قے وغیرہ کا آنا, اور اس کے علاوہ بلا ضرورت چیزوں کو چبانا. اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پلاسٹک وغیرہ یا کسی چیز کو لے کے چباتے رہتے ہیں, اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور اس مکروہ یہ ہے کہ ٹوٹا بھی نہیں ہے لیکن آپ کا روزہ رہا بھی نہیں ہے, مطلب رہنے کا روزہ ہو گیا آپ کا لیکن وہ مکروہ عمل ہو گیا آپ کا. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو شہوت آ گئی, آپ نے کسی کا بوسہ لیا, اس سے آپ کو شہوت آ گئی, اس چیز سے بھی آپ کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مکروہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے جن سے اپنے آپ کو بچانا. ٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں نمک کو ٹیسٹ جو خواتین ہوتی ہیں وہ کر سکتی ہیں, اس بارے میں آپ کیا؟ اصل میں یہ احتیاط کا دامن انسان کو آداب رمضان کے اندر یہ آتا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری بھوک, جس طرح قربانی کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو, نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے, نہ تمہارا خون اس قربانی کا اللہ کو پہنچتا ہے, لیکن اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہی حال اس رمضان کے روزے کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک سے غرض نہیں ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ میرے حکم کی کتنی پابندی کرتے ہیں. تو جو جہاں تک چکھنے کا معاملہ ہے, جو علماء اکرام مفتیان اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی گھر کی جو عورت ہے وہ کھانا چکھنا چاہے اور اتنی معمولی مقدار میں چکھنا چاہے تو وہ چکھ سکتی ہے, لیکن پھر بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر ایسی عورت کہ جس کا خاوند سخت ہے, وہ اس کے اوپر سختی کرتا ہے, یہی میری نظر سے گزرا تھا, تو میں جو آپ سے کوسچن, خاوند اس کے اوپر سختی کرتا ہے, خاوند کو ناگزیر گزرتی ہے یہ بات کہ سالن اچھا نہ پکے, تو اس حالت میں عورت کو کیا ہوا ہے؟ اجازت دی گئی ہے کہ عورت یہ کام اگر کرنا چاہے, چکھنا چاہے کہ ہانڈی پکی کیسی ہے, تو وہ چکھنے کی حد تک اس کو چکھ سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ روزے بیمار ہے اس سے روزہ رہ جائے, اس طرح خواتین ہیں, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ خاص طور پہ یہ خواتین کے ساتھ ایک یہ مسئلہ شرعی مسئلہ ہے, اس کے اندر کوئی شرم و حیا والی بات نہیں ہے. خواتین کے جو ایام مخصوص ہوتے ہیں, خاص مخصوص دنوں کے اندر ان کے روزے رہ جاتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہیں, یاد رکھ لیں کہ جو روزہ رہ جائے اگر ایام مخصوص کے اندر, تو اس روزے کو لوٹانا ہوگا, لیکن نماز رہ جائے تو نماز کی قضا نہیں ہے, اس روزہ لوٹانا ہے اور نماز یعنی اس نہیں روزے کی لوٹائی قضا جاتی. ہوگی, روزے کی قضا ہوگی اور ایک ہی قضا ہوگی. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں, حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا, آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص آ جاتا تھا اس معاملے میں کہ اس کو کسی میاں بیوی کے آپس کے رشتے کے لیے اگر اس کو تعلیم چاہیے ہوتی تھی, تو حضرت علی مولا کائنات, کیونکہ آپ قاضی تھے اس وقت کے,
قاضی القضات ہے. لیکن اس معاملے میں اگر میاں بیوی کے تعلق باہمی تعلق کے بارے میں کوئی مسئلہ درپیش آتا اور کوئی صحابی آپ سے پوچھنے آتا تو حضرت علی اس کو حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں بھیجتے تھے. یہاں سے ایک عقدہ اور بھی کھل جاتا ہے. آج کے چند جو لوگ جن کی نظر تنقیدی ہے وہ اس بات کے اوپر ایک بڑا واویلا مچاتے ہیں کہ عورتوں کا مردوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے اور مردوں کا عورتوں کو پڑھانا جائز نہیں ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ ساری عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کافی وقت آپ نے گزارا, آپ ساری عمر صحابہ اکرام کو پردے کے پیچھے سے پڑھاتی رہتی تھی. کوئی بھی شرعی مسئلہ ہوتا تھا صحابہ اکرام حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. تو حضرت عائشہ اس معاملے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے اگر کوئی روزے رہ جاتے, میرے اگر رمضان کے ان دنوں کی وجہ سے کوئی روزے رہ جاتے تو میں کیا کرتی, اگلے شعبان 15 شعبان تک میں انتظار کرتی تھی کہ نہ ممکن ہو کہ کسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا لیں اس پورا سال تو میں حاضر ہوں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے بھی روزے رکھتے تھے. تو حضرت بی بی عائشہ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں 15 شعبان سے وہ جو میرے روزے رہ جاتے تھے ان روزوں کا اہتمام میں ان دنوں کے اندر کرتی تھی. اس لیے اگر عورتوں کے ان دنوں کے روزے رہ جائیں تو وہ رمضان کے بعد اگلے رمضان کے چاند نظر آنے تک ان کے پاس مہلت ہوتی ہے کہ وہ ان روزوں کو قضا ادا کر سکتی ہیں, پھر وہ فقط ایک ہی روزہ ہوگا. اچھا سدون بھائی, سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ایک آ رہا ہے کہ لوگ فار ایگزامپل جس ٹائم پہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی کیفیات دن کی تھوڑی بہت چینج ہوتی ہیں, غصہ جی اس طرح کے جو ایموشنل جو چیزیں ہیں, اور اس چیز کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی بندہ ہے وہ ایک تو روزے کا مذاق بھی اڑا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ میرا روزہ نہ ہوتا تو تمہیں بتاتا. اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں لڑائی جھگڑے کے, اور عموماً دیکھا گیا کہ لڑائی جھگڑے رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو اس کی وجہ کیا ہے اس بارے میں جاننا چاہیں گے. اور دوسرا یہ کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے, غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور جو لوگ اس بارے میں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سی نیوز ہمارے پاس ابھی آئی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جھگڑا ہو گیا جی, روزوں میں اتنے جھگڑے ہو گئے ہیں, تو ہم دنیا کو کون سی پکچر دینا چاہ رہے ہیں؟ روزہ تو ہمیں احساس کا نام دیتا ہے. ذرا سدون بھائی اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے. اس کے اندر میں ایک چیز جمع کروں گا کہ اب یاد رکھ لیں کہ جہاں تک ہماری عبادات کا تعلق ہے, ایک تو ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف یہ عبادات ہمیں ایک نظم اور نسق سکھا رہی ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ہمیں ایک منظم زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلا رہی ہوتی ہیں. بالکل. یاد رکھ لیں کہ آج لوگ دین کے اندر بھی بہت ساری اپنی طرف سے آسانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں وقت آج جس طرح تراویح کا آپ نے سوال پوچھا, لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے تراویح کی کوئی جماعت نہیں ہے, یہ ایک غیر ضروری ہے, ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے. منع بھی کرتے ہیں لوگ, اس سے منع بھی کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ اپنے لیے آسانی تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایگزٹ مل جائے, ہمیں سیف ایگزٹ مل جائے, ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے. آپ کے پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں روزے بہت, میں نے خود وہاں سے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, وہاں پہ آپ کو جوان لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے ہوئے نظر آتے. بالکل نظر آتے. بالکل آپ کو سر عام وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں. اس لیے یونیورسٹیز میں ہم لوگوں نے عموماً دیکھا ہے بالکل یہ چیز ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نظم اور نسق سکھا رہا ہے. بالکل. دوسری بات جو غصے کا تعلق ہے, غصہ انسان کی اپنی ذہن کے اوپر سوار کی ہوئی ایک شے ہے. بالکل بالکل. غصہ کیا ہے؟ یہ انسان کا اپنے خود کے اوپر سوار کیا ہوا ایک شے ہے. وہی جو بندہ غصہ کر رہا ہو کسی کمزور کی طرف, اس کے مقابلے میں اگر کوئی بہادر یا کوئی ایک بڑے رتبے والا بندہ آ جائے تو وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے. ایسا ہی بالکل. کیوں؟ یہ اپنے انسان کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اس روزے کے ساتھ کوئی بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے کہ ہم روزے سے ہیں تو ہم اس لیے غصہ کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرف آ رہا تھا. میرا بات جو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ اس روزے کو حجت بنا روزے کو حجت بنا کے اس کا روزے کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. اب ایک بندہ اگر روزہ رکھ کے کہے کہ میں قتل کر رہا ہوں تو توبہ نعوذ باللہ, کیا وہ اللہ کی ذات پہ احسان کر رہا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کے اوپر وہ کوئی بڑا احسان کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ. اس لیے سنا ہم نے یہ ہے کہ
کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کرتا ہے اس سے بہت آرام سے تحمل سب کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. یعنی کہ یہ سنت عمل بھی ہے کہ میں آپ سے جھگڑا نہیں کرتا, میں روزے سے یعنی میں اس چیز یعنی کہ روزہ تو آپ کو برداشت سکھا رہا ہے, لڑائی نہیں کرنا آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ روزے سے ہیں, آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی. آنکھ کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, ناک کا بھی روزہ ہے, ہر شے کا روزہ ہے. بالکل. پھر ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اگلا مسلمان محفوظ رہے, ہماری زبان سے محفوظ رہے. تو ہم اس طرف آنے کی بجائے کس طرف آ جاتے ہیں کہ ہم غصے سے, ہم احسان جتلاتے رہتے ہیں. ہمارا عبادت روزے کو حجت بنا لیتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کے دور کی سب سے بڑی بات کیا ہے, ہمارا عبادت کا بھی گھمنڈ بن چکا ہے. گھمنڈ بن چکا ہے. ہم اپنی نمازوں سے, اپنی داڑھیوں سے, اپنے روزوں سے, اپنی صدقہ و خیرات سے, اپنے حج سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز جتلا رہے ہوتے ہیں, اے باری تعالیٰ میں تیرا روزے رکھے ہوئے ہیں نا, تیری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں نا. ہم اس بات سے, ہم اپنے رب کا فضل نہیں تلاش کر رہے اس دور کے اندر, ہم اپنے رب کے ساتھ بارگین کر رہے ہیں. میں نے روزے رکھ لیے ہیں, اب تمہارا کام ہے مجھے فلاح پانا یا مجھے کامیاب کرنا یا مجھے بخش دینا, تیرا کام ہے. وہ رب ہے, پکڑنا چاہے تو نیکوکار کو بھی پکڑ لے, اور اگر بخشنا چاہے تو گناہ گاروں کو بھی بخش لے. اس لیے یہ روزے کے رب کی ذات بڑی کریم ذات ہے جو بخشش کے بہانے خود دیتی ہے, اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کو عشرائے, جس میں عشرائے رحمت بھی رب ذوالجلال نے ہمیں دیا, اور عشرائے مغفرت بھی دیا, اور جہنم سے نجات کا عشرہ بھی دیا. اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. لیکن ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں, ہم غصے کی طرف چلے جا رہے ہیں. اور آیا روز ہمارے پاس ایسے بہت سے واقعات چینلز پہ بہت سے آ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جھگڑا ہو گیا جی, رمضان میں جھگڑوں کا ریشو بڑھ گیا, تھانوں کچہریوں میں جو پولیس والے کہتے ہیں ہمارے پاس زیادہ کیسز بن جاتے ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے. جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن اور اسٹوڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں اصلاح کے ساتھ, ادب احترام کے ساتھ رہیں, اور روزے کے آداب کا خیال رکھیں, تاکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی زبان سے, آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, دوسرے کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور دوسرے کو آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو کہ جس سے اس کو کوئی نقصان پہنچے. یہاں پہ ایک بات جو ضمناً میں کر دوں, آپ کی حدیث مبارکہ ایک مجھے یاد آ گئی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, کہ جو شخص رمضان کے اندر, اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, ہم اس سے کسی شے کی تانا یا کسی شے کا گھمنڈ نہیں دے سکتے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے اندر روزہ رکھے, روزہ تو رکھے, اپنے آپ کو بھوکا پیاسا تو رکھے, لیکن وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, یا اس بات کو ترک نہ کرے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. بالکل. اللہ کی تو حاجت نہیں ہے کہ کوئی روزے دار بھوکا اور پیاسا ہے, یہ انسان کی اپنی ذاتی بھلائی ہے. یاد رکھ لی, جہاں پہ اسلام ہمیں ایک طرف ہمیں اجر عطا کرتا ہے نا, روزہ رکھو یہ اجر دوں گا, روزہ رکھو یہ اجر عطا کروں گا, وہیں پہ دوسری طرف اگر روزہ نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کا پھر سختی والا بھی قانون ہے کہ پھر وہ سختی سے بھی عمل درآمد کروانا جانتا ہے, چاہتا ہے کہ انسان بھلائی کے ساتھ اس شے پہ عمل کرے, نہ کہ پھر اس کو عذاب یا وعید سنا کے اس کے اوپر عمل کروایا جائے. روزہ بیسیکلی ایک پریکٹس ہے, ایک معمول بن جاتا ہے, قرآن حکیم پڑھنے کا معمول بن جاتا ہے, اسی طرح نماز کا معمول بن جاتا ہے. جب پورا مہینہ بندہ رب کی خوشنودی کے لیے جب عبادات کی طرف ہوتا ہے, تو یہ پورا سال اس کے لیے اگر وہ اپنی عادت کو بنا لے نماز کی, قرآن حکیم کی, تو اس طرح پابندی کی جا سکتی ہے. بے شک, کیونکہ جو چیز بار بار ہو وہ ایک عادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح روزے کا اہتمام, عبادت کا اہتمام جو ہے وہ آپ کے لیے, آپ کی روزے کے علاوہ جو آپ کے دن ہیں, رمضان کے علاوہ جو دن ہیں, اس میں نماز کی پابندی اس میں بھی ضروری ہے. اس میں بھی ضروری ہے کہ آپ شریعت کے احکامات پہ عمل کریں. تو آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد یہ تھا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان شاہ زیب خان کو. ہمیشہ کی طرح ہمارے اسٹوڈیو سے آپ کو یہی پیغام یہی ہوگا آپ سب کے لیے, آپ ناظرین کے لیے, کہ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے, اور دوسروں کی ضرورت اگر آپ تک ہے, آپ پورا کر سکتے ہیں, تو دوسروں کی ضرور مدد کیجیے, اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. اور جو یہاں پہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں, جو سوالات جہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں,
اور ان کا اگر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے کویسچنز ہوتے ہیں، اگر اس ٹرانسمیشن کو، اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے تو بہت سے لوگوں تک ہمارے جو یہاں پہ باتیں ہیں، ہماری جو کاوش ہے جازی ساؤنڈ اینڈ ویڈیو پروڈکشن کی، وہ لوگوں تک پہنچے گی. اس میں آپ کو بھی ثواب ہوگا. وما علینا الا البلاغ.